فدق کا مسئلہ لوگوں نے کہا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، چھوٹا سا باغ تھا۔ بھیا جب چھوٹا سا باغ تھا تو کیا ضرورت تھی چھیننے کی؟ کیا ضرورت تھی چھیننے کی؟ چھوٹا سا باغ تھا نا۔ ابن ابی الحدید اہل تسنن کا بہت بڑا ذات، بہت بڑا راوی، در المنصور، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یا بات صحیح مانو یا اس کتاب کو صحیح مانو، دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا کتاب کو صحیح مانو یا بات کو صحیح مانو۔ لکھتے ہیں کہ باغ فدق کوئی چھوٹا سا باغ نہیں تھا، اس زمانے میں 70,000 دینار اس کی آمدنی تھی۔ اچھا لوگوں نے چھینا کیوں؟ کہا اس لیے مین جو سلب کرنا تھا، جو چھیننا تھا، علی کی خلافت کو چھیننا تھا۔ بھیا میں 2-4 والی بات کرتا ہوں، خلافت کو چھیننا تھا۔ اب جب خلافت کو چھیننا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ مقدمہ بنانا پڑے گا۔ بھیا دیکھیے حکومت چلتی ہے پیسے سے، جب پیسہ ہی نہیں رہے گا تو حکومت کہاں سے چلے گی؟ جتنے یہ فدق فاطمہ کے پاس ہے جی، وآت ذل قربہ، انشاءاللہ آگے میں اس سے پیش کروں گا، وآت ذل قربہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے کچھ لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ تم لوگ گواہ ہیں نا، میں فدق کو فاطمہ کے حوالے کرتا ہوں۔ فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ جب فاطمہ کے حوالے فدق ہو گیا تو جو کچھ بھی فاطمہ کے پاس اس سے آمدنی تھی، علی کے پاس اس سے آمدنی تھی، اگر وہ آمدنی اپنے گھر میں لگاتے تو قسم خدا کی اس زمانے کی حویلی نظر آتی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، بچے فاقہ پہ فاقہ کر رہے ہیں، بچے فاقے پہ فاقہ کر رہے ہیں۔ فدق کا مال کہاں جا رہا ہے؟ کہا فدق کا مال ان لوگوں کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے جو اس کے مستحق ہیں، جو غربا ہیں، مساکین ہیں، جس کو ضرورت ہے۔ تو یہ لوگ دیکھ رہے تھے علی تو ایسے مضبوط ہو جائیں گے، ہر انسان ان کے در پر جا رہا ہے، جو ضرورت پڑ رہی ہے ہم تو دے نہیں پا رہے ہیں، ہر آدمی انہی کے پاس جا رہا ہے، فوج کی جو اخراجات آتے تھے اسی سے دیے جاتے تھے، تو لہٰذا فدق کو چھین لو۔ فدق کو غصب کر لیا گیا۔ اب جب فدق کو چھین لیا گیا تو ادھر کی پارٹی کمزور نظر، دو پارٹیاں ہیں، ایک کمزور ہے ایک مضبوط ہے، جب ادھر سے فدق چھین کر ادھر والی پارٹی لے گی تو خود بخود یہ کمزور ہو جائیں گے۔ دیکھیے بچوں کے لیے میں مثال دے کر بات واضح کر دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بالکل جا کر بیٹھ جائے۔ بزرگان ہمیشہ سنتے چلے آ رہے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دو پارٹیاں ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، ان کے پاس فدق ہے، آمدنی 70,000 دینار اس زمانے میں، بعض روایت کے مطابق 50,000 دینار اس زمانے میں، بعض روایت کے مطابق 40,000 دینار اس زمانے میں۔ یہ اہل تسنن کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، ابن ابی الحدید، در المنصور، سیوطی، تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جا کے انسان اس میں ڈھونڈے اور پڑھے۔ تو لہٰذا جب ہم فدق کو چھین لیں گے تو یہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے، جب کمزور ہو جائیں گے پیسے ہی نہیں رہے گا تو لوگ جب ان کے در پر جائیں گے تو خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کی سخاوت وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جب سائل بابا کے گھر سے بیٹی کے در پر آتا ہے تو فاطمہ کی بیٹی اپنا ہار بھی دے دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ان لوگوں نے فدق کو چھین لیا، آیت نازل ہوئی۔ فدق بہت بڑی پراپرٹی تھی۔ جب عمر بن عبد العزیز، نام سنا ہوگا تاریخ میں، پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، یہ دونوں بڑی طاقت لگا رہے تھے، چھین لیا، فدق اپنے پاس رکھ لیا۔ کہا پیغمبر کوئی صدقہ ودقہ نہیں دیتے، تو فاطمہ نے کہا کہ جب تم نے پیغمبر سے یہ سنا ہے تو میں پیغمبر کی بیٹی ہوں تو بدرجہ اولا تم سے زیادہ میں جانتی ہوں گی۔ کیا میرے بابا نے مجھ سے نہیں کہا، تم سے کہا، میں ان کا ٹکڑا، مجھے بات نہیں معلوم، تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، تم بتاؤ گے مجھے، تم بتاؤ گے مجھے۔ معاملہ ایک دم سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تو کہا فاطمہ پیغمبر وراثت نہیں چھوڑتے۔ دیکھیے جناب زہرا نے آیت سے استدلال کیا ہے، آیت سے استدلال کیا ہے۔ وآت ذل قربا، جب یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر نے فاطمہ کو بلایا، ام ایمن کو بلایا، اسما کو بلایا، علی کو بلایا، حسن حسین کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا
فخر الدین رازی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جہاں پر انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اسی میں یہ بھی مل جائے گا آپ کو۔ جب بلایا، بلانے کے بعد کہا اے ام ایمن، اے ام ایمن، اے اسماء علی گواہ رہنا، میں فاطمہ کے حوالے فدق کر رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، فاطمہ کو فدق دے دیا گیا۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے دے دیا اور گواہ بھی بنا دیا۔ کتنا گواہ بنایا؟ 3 مردوں کو، 2 عورتوں کو، بالکل مکمل گواہ۔ آج بھی اگر عورت گواہی دیتی ہے تو 2 دیتی ہیں، تو بالکل مکمل گواہ تیار کر دیا پیغمبر نے۔ اب جناب زہرا دیکھیے، جناب زہرا، لوگوں نے اعتراض کیا جناب زہرا کو کیا ضرورت تھی فدق کو مانگنے کی، دربار میں جانے کی؟ بھیا دربار کوئی بہت بڑا اور دور کا نہیں تھا، وہی مسجد دربار تھا۔ فاطمہ اپنا حق لینے کے لیے گئی ہیں، تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں اور مظلوموں کے لیے فاطمہ نے سب سے بڑا یہ درس دے دیا ہے۔ کہا دیکھو، جب بھی تمہارا حق غصب کیا جائے تو تم اس کے لیے لڑو، چاہے تمہیں عدالت میں جانا پڑے۔ فاطمہ اسوہ ہے، لوگوں نے فاطمہ کی تاریخ کو محدود کر دیا۔ فاطمہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ بھیا میں مانتا ہوں عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہے، لیکن یہ یاد رہے، جو عورت امام زمانہ کے لیے نمونۂ عمل بن سکتی ہے، وہ کیا ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں بن سکتی؟ بالکل بن سکتی ہے۔